محترم حضرات، آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے برکت۔ برکت اسلام کے اندر بہت اہم چیز ہے، اور برکت کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے جو چیز دی انسان کے لیے وہ چیز کافی اور شافی ہو جائے، اسی کا نام ہے برکت۔ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ برکت یہ ہے کہ ہم 20 روپے کمائیں اور 30 روپے یہ ہو جائیں۔ انسان اس چیز کو برکت سمجھتا ہے، حالانکہ اسلام کے اندر برکت یہ چیز نہیں ہے۔ انسان جو بھی کمائے، جو بھی گھر میں لے کر کے آئے، اس کے لیے وہی کافی ہو جائے، اس کی ضرورتیں اسی میں پوری ہو جائیں، اس کا نام ہے برکت۔ ایک شخص ہے، وہ دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو 1000 روپے وہ کما کر کے لے کر کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے، اور وہ تمام کا تمام پیسہ جو اس نے کمایا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، تو یہ برکت نہیں ہے۔ یہی انسان اگر اس کے پیٹ میں درد اٹھا ہے، چھوٹی سی گولی کھاتا ہے اور اس کے پیٹ کا درد صحیح ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور یہ برکت اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، تو اللہ اس کے سامان میں، اس کی چیزوں میں، اس کی آمدنی میں، اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں کہ اس کے پاس جتنی پونجی ہے اس کے لیے وہ پونجی کافی ہو جاتی ہے۔ آج کی دنیا جو مادہ پرستی میں گھری ہوئی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک پیسے کے چکر میں انسان نظر آتا ہے، مال و دولت، سامان و اسباب کے پیچھے جھانکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس لیے آج برکت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت ایک ایسا وسیع مفہوم ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام صلاح و فلاح سب شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے جس کا انسان زندگی میں بار بار مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کے بے شمار اسباب جمع کر لیتا ہے مگر ان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلاً اپنے گھر کے اندر آرام اور راحت کے تمام اسباب جمع ہیں، بہترین سے بہترین فرنیچر سے گھر کو سجا دیا، بہترین بیڈ لگا ہوا ہے، نوکر اور چاکر سب جمع ہیں، سجاوٹ کا پورا سامان مہیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود رات کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، معلوم ہوا کہ ساز و سامان میں برکت نہیں ہے، اور اس سامان سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے کیا یہ ساز و سامان اپنی ذات میں خود مقصود ہے کہ ان کو دیکھتے رہو، خوش ہوتے رہو؟ ارے یہ تو سامان اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو راحت ملے، آرام ملے، سکون حاصل ہو۔ یاد رکھو، یہ ساز و سامان سکون اور راحت کا ذریعہ نہیں ہے، اور جس چیز کا نام راحت اور سکون ہے وہ خالص اللہ کا عطیہ ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تب راحت و آرام حاصل ہوگا، ورنہ دنیا کا کتنا بھی مال و اسباب جمع کر لو مگر راحت اور آرام نہیں ملے گی۔ آج ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ آج سے 30-40 سال پہلے ہر شخص کے پاس کتنا ساز و سامان تھا اور آج کتنا ہے۔ جائزہ لینے سے یہ نظر آئے گا کہ اکثر و بیشتر افراد وہ ہیں جن کی معاشی حالت میں ترقی ہوئی ہے، ان کے گھر کے ساز و سامان میں اضافہ ہوا ہے۔ آج فرنیچر پہلے سے اچھا ہے، آج کھانا پہلے سے اچھا ہے، آج آرام کی چیزیں پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن یہ دیکھو کیا ان چیزوں سے سکون حاصل ہوا ہے؟ کیا ان چیزوں سے راحت اور آرام ملی ہے؟ اگر سکون اور آرام نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سامان میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ راحت، آرام، سکون یہ چیزیں بازار کے پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی ہیں، یہ چیز خالص اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتی ہے
اسی کا نام برکت ہے۔ اور جن لوگوں کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، گنتی کے اعتبار سے آپ کے مقابلے میں ان کے پاس شاید کم پیسے ہوں، لیکن پیسوں کا جو فائدہ ہے یعنی راحت اور آرام، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دولت مند ہے، اس کے پاس دنیا کا تمام ساز و سامان جمع ہے، کارخانے ہیں، کاریں ہیں، فرنیچر ہے، نوکر اور چاکر ہیں۔ جب کھانا چنا جاتا ہے تو دسترخوان پر بہترین سے بہترین کھانے موجود ہیں، لیکن معدہ خراب ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے۔ اب نعمتیں ہونے کے باوجود، تمام سامان ہونے کے باوجود، بہترین کھانا سامنے رکھا ہوا اس کے باوجود وہ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے، اسی کا نام بے برکتی ہے۔ دوسری طرف ایک مزدور جو 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، 100 روپے کماتا ہے اور پھر ہوٹل سے دال روٹی لیتا ہے، سبزی روٹی خریدتا ہے، پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اور اس کے بعد میں رات میں وہ سوتا ہے تو پوری 8 گھنٹے کی نیند اس کو ملتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی لذت اس مزدور کو حاصل ہوئی، نیند کی لذت اس مزدور کو حاصل ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عطیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ عطیہ عطا کرتے ہیں۔ یہ عطیہ، یہ چیزیں انسان مال و دولت کے ذریعے سے خرید نہیں سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، یہ ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔